ملی ہے، نعمت ہے، اللہ سونا دے حبیب دی کچہری بھی پہنچا دے گا، یہی قرآن یہ عمل جڑا ہے وہ رب دی بارگاہ تک پہنچا دے گا، نبی دی کچہری تک بھی پہنچا دے گا. لیکن تاں ہونا کہ اپنی ہر چیز نو اپنے مولا تے قربان کر دے. اپنا قبلہ کعبے طرف منہ کرنا، یہ درست کرنا. یہ طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ رخ کعبے والوں کرنا، لیکن دل نو رب دی طرف کرنا. باطنی قبلہ اللہ دی ذات ہے، ظاہری قبلہ خانہ کعبہ ہے جدوں منہ کر کے سے نماز پڑھنے ہیں. یہ مرکز ملت ہے. اور الحمدللہ اقبال نے بتائیں گے ایسے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشکر. اس مرکز کعبہ دی حفاظ پر امت مسلمانی ساری ذمہ داری ہے. تمام دجالی اور شیطانی قوتاں جڑیاں نے اس کعبۃ اللہ کو ختم کرنے سے پوری جدوجہد کر رہی ہیں. 1400 سالوں کو لگی ہوئی ہیں. ہوں تو 1400 سال تو ٹپ گیا کام. لیکن اس نہیں کہ مسلمانوں کا مرکز ملت ختم ہو جائے. تو سانو رب سونے نے اپنی ذات پر متوجہ کرنے کا گڑ دسیا ہے، اور وہ ایک طریقہ دسیا، ایک پروسیس ہے کہ نماز اپنے گھر نفل پڑھو، رج کے پڑھو، اللہ ذکر کرو، عبادت کرو، قرآن پاک کرو. لیکن فرض نماز مساجد جا کے ادا کرو، جمعہ جامع مسجد جا کے ادا کرو، عید میدان جو نکل کے ساری مسیتاں اتنے باہر آ کے، سال بعد حج کعبۃ اللہ جا کرو. نہیں امت نو ایک جگہ پہنچاتا. تے پھر کعبے دے جڑے عوام نے وہ الگ بات آج کل وہ قبضہ دوسرے کا ہے. انہوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دینا جنہاں نبی پاک دے گئے قرآن پاک دی صورت ہے، تاکہ ساری امت پوری دی پوری جڑی ہے وہ عمل قرآن و سنت سے فنا ہو جائے، ایک امت بن جائے، رنگ بن کے نصابہ جو نکل جائے. ایک قرآن کا رنگ چڑھیا ہوئے، ایک کوئی سب سے محمدی رنگ چڑھیا ہوئے، ایک کوئی توحیدی رنگ چڑھیا ہوئے، اور سارے اللہ دے عاشق ہوں، تو سارے اللہ ہو کرنے والے ہوں، سب دے دل جڑے اللہ رب العزت دے انوارات تو لبریز ہوں، اور پوری امت ایدہ دی تیار ہو جاتے. کفر دی یہ موت ہے. اور سب دی ذمہ داری ہے، علماء دی بھی ہے، صوفیاء دی بھی ہے، کہ امت نو ویسا بناؤ جیسا کہ رب چاہتا ہے. رب سونے یہ ساڑھے دے سال کیتا ہے کہ سارا کام اسی کریے، رج کے اللہ ذکر کریے، نوافل پڑھیے، فرائض ادا کریے، یہ نہیں قرآن و سنت دے ہر حکم دے عمل کریے، لیکن صرف اور صرف خدا واسطے، اور کسی واسطے، نہ اپنے نفس واسطے، نہ شیطان واسطے، نہ دنیا واسطے، نہ کسی اور واسطے. یہ غافل ہے راضی کرتے پھر دے نا، راضی راضی کوئی نہیں ہونا کہ اپنے جمن والے تے راضی نہیں ہے، تے تیتے کی راضی ہو رہے ہیں. تے سب نو پتا ہے کنے کے راضی ہوتے ہیں، سب نہ بیتیاں نے تے بیتیاں نے بیتن گیاں. سچا عاشقی جڑا ہے وہ اپنے رب نو ہی راضی کرتا ہے. ہر ویلے ہم وقت والا ہر عمل اپنے رب نو راضی کرنے واسطے ہے، رب دے محبوب نو راضی کرنے واسطے ہے، کسی نو دکھاؤن واسطے نہیں ہے. کیونکہ عاشقاں دی کیفیت دا بقول شاعر ہے کہ خود نمائی تو نہیں شیروائے الواب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے چل جاتے ہیں، وہ تو ہمیں نکل نہیں دے سکے. ہاں جی، انہوں نے کسی اشتہار کی لوڑ نہیں ہے، کسی مشہوریت کی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ مخلوق کا معاملہ نہیں، معاملہ خالق نال ہے، خالق نو راضی کرنا ہے. تو خود نمائی ہے کتوں آ گئی؟ یہ خود نمائی کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں.
اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اسی اپنی ہر شے اپنے رب تے قربان کر دیے اور دن رات اللہ رب العزت کی طرف قلب متوجہ رہیے، اللہ کی پاک ذات محو مست رہیے اور ماس و اللہ تو کل بے رغبت و بے نیاز ہو جائیے۔ اقبال نے کہنا وہ درویش خدا مست ویسے مست بن جائیے، ساڈا دل خدا مست ہو گئے۔ اس تو مراد یہ بھی نہیں بھی حالات حاضرہ تو بے خبر ہو جائے، ہاں کہ کافر جو چاہے کر دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا مست ہو کے انہاں شیطانی قوتاں نوں صفا ہستی تو مٹاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرے تے اللہ سبحانہ دی پاک بات بلند اور پاک بات بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے سنے حبیب دا صدقہ ساڑھے حال دے رحم فرما اور سانو اپنی دائمی تجلی اور حضوری عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما اور اس امت دے اندر اپنے عشق دی پھر وہ جنونی طوفانی کیفیت پیدا کر دے تے قریب دا دجال آن والا ہے تاکہ رسی پھٹے چک دیے تے جیڑے دے چمچے کڑچے ہونے تیاریاں لگے ہوئے نا تے انہاں دا بھی حساب چکدا کر دیے برابر کر دیے۔ اللہ سونے اسی تے بڑے ماڑے کمزور کم علم حقیر پر تقصیر خطا کار انسان ہے، اپنے پیارے نبی دا صدقہ ساڈی ہر قدم تے مدد فرما اللہ بس تے باقی ہوس وما علینا الا البلاغ۔